انسان کا ذہن نا بالکل ایک جدید اسمارٹ فون کی طرح ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور دوستی یعنی دوستی وہ خاموش ڈاؤن لوڈ ہے جو بیک گراؤنڈ میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ پس منظر میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی بدل چکا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی خاموش ڈاؤن لوڈ یعنی دوستی کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج جو بنیادی مواد ہے نا، وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بے حد فکر انگیز تحریر ہے۔ وہ کراچی کے ایک اسکول میں اردو کے استاد ہیں اور انہوں نے اس بات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے کہ دوستی صرف وقت گزارنے کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا نقشہ اور رخ متعین کرنے والا ایک طاقتور اصول ہے۔ اور یہ جو آپ نے آپریٹنگ سسٹم والی تشبیہ دی ہے نا، یہ اس تحریر کے مرکزی خیال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے کس خوبصورتی سے ایک انتہائی قدیم اور مشہور قول کو، یعنی انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، کو آج کی جدید نفسیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہاں، اور عام طور پر جب ہم ایمان کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن فوراً تھوڑا یعنی مخصوص عبادات یا عقائد کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً، لیکن اس تحریر کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ ایمان کو ایک بہت وسیع تر تناظر میں پیش کرتی ہے، یعنی بات صرف مذہبی عقائد تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ہم زندگی کو جس آئینہ سے دیکھتے ہیں یہ اس حوالے سے ہے؟ جی ہاں، یہ تحریر بتاتی ہے کہ ایک انسان کے عقائد صرف اس کی عبادات تک نہیں، بلکہ اس کی سوچ، اس کے فیصلوں اور اس کے طرز زندگی میں جھلکتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ اندرونی فریم ورک ہے جس سے کوئی دنیا کو سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں نا، تو ہم لاشعوری طور پر اس کے ان تمام پہلوؤں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دوستی محض ایک سماجی تعلق نہیں رہتی، بلکہ زندگی کا ایک خاموش معمار بن جاتی ہے۔ چلیں اس بات کی تھوڑی گرہ کشائی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم دوست کی سوچ اور رویوں کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، یہ عمل حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یعنی میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان جان بوجھ کر خود کو بدلتا ہے یا یہ سب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول سے باہر ہے؟ کیونکہ تحریر کے مطابق تو انسان بالکل لاشعوری طور پر دوست کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ اگر ہم نفسیات اور انسانی دماغ کی ساخت کو دیکھیں تو یہ عمل انتہائی لاشعوری ہے۔ انسان فطری طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہاں بالکل۔ ہمارے دماغ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جب ہم اپنے قریبی حلقے یعنی دوستوں کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں تو دماغ ہمیں انعام کے طور پر ڈوپامین دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ کیمیائی عمل ہے پورا؟ جی بالکل، ہم لاشعوری طور پر ان کی نقل کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم اس گروپ کا حصہ بنے رہیں۔ مصنف نے اسی چیز کو اخلاقی اور سماجی رویوں کا تناظر میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا دوست بہت مثبت سوچ کا مالک ہے، جو ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہو۔ صحیح کہا، جو امید اور حوصلہ دیتا ہو، تو اس کے ساتھ وقت گزارنے والا شخص خود بخود مسائل کو مواقع کے طور پر دیکھنا شروع کر دے گا۔ واہ، یہ بات میرے ذہن میں نا ایک بہت واضح تصویر بناتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی خاص اور تیز خوشبو والے کمرے میں داخل ہو۔ مثال اچھی ہے۔ شروع میں تو اسے وہ خوشبو بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد یعنی اس کا ذہن اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے وہ خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب نارمل ہے۔ بالکل۔ لیکن جب وہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے اور کسی اور سے ملتا ہے تو اس کے کپڑوں سے، اس کی باتوں سے وہی مہک آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو خود خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس حد تک اس ماحول میں رنگ چکا ہے۔ کیا کمال کی تشبیہ دی آپ نے! یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ اصول صرف مثبت چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی منفی چیزوں میں بھی یہی ہوتا ہے؟ جی۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ اگر دوست کی سوچ منفی ہو، وہ ہر بات میں شک پیدا کرے اور ناکامی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنے ساتھی کو بھی پیچھے کی طرف کھینچ لے گا۔ یہ تو ڈراؤنی بات ہے نا؟ مصنف نے دوست کے کردار کی بہت اہم مثالیں دی ہیں، جیسے سچ بولنا، ذمہ دار ہونا، بامقابلے جھوٹ بولنا،
دھوکہ دینا یا بے ذمہ دار ہونا۔ اور ظاہر ہے یہ عادتیں ایک دن میں تو منتقل نہیں ہوتی ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں، مشوروں اور رد عمل کے ذریعے سرایت کرتی ہیں۔ ایک دن آپ کا دوست ایک چھوٹی سی بے ایمانی کرتا ہے اور اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا۔ اگلی بار آپ بھی ویسی ہی صورتحال میں ہوں گے تو آپ کا دماغ کہے گا کہ یہ تو نارمل ہے، سب کرتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ اور یوں وہ خاموش ڈاؤن لوڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے دوست ہمیں اس حد تک بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم یہ سب کچھ اتنے ہی لاشعوری انداز میں کر رہے ہیں تو کیا ہم پوری طرح سے بے بس ہیں، یا ہم شروع میں ہی کسی کو دوست چنتے وقت کوئی خاص ذہن رکھتے ہیں؟ یہ سوچنا ضروری ہے۔ یعنی ہم کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اس شخص کے ساتھ میری اچھی بنے گی، تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ تحریر کے اس حصے میں آ کر ہم ایک انتہائی گہرے نفسیاتی نقطے کی طرف جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ہم جس زندگی یا جن خوبیوں کو اپنے دوست میں پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی پوشیدہ خواہشات ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ہم اس شخص کو نہیں بلکہ اپنے ہی مستقبل کے ایک ایسے ورژن کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جو اس دوست کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی نامکمل تصویر کو کسی دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نئے انسان سے مل رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے ہی ایک عکس سے مل رہے ہوتے ہیں۔ 100%۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو دوستی کا آغاز عموماً کسی کشش سے ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کی آزادی پسند آتی ہے، کسی کی کامیابی متاثر کرتی ہے، یا کسی کا وہ جو ایک بے باک انداز زندگی ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ نفسیات بتاتی ہے کہ یہ چیزیں یوں ہی بے ترتیب طور پر ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں دبے ہوئے خوابوں یا خواہشات کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک شخص جو شاید خود بہت شرمیلا ہے یا بہت محتاط زندگی گزارتا ہے، وہ اچانک ایک ایسے شخص کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے جو بہت آزاد خیال اور پر اعتماد ہو، ہاں، تو کیا وہ محض ایک توازن تلاش کر رہا ہے، یا وہ اصل میں وہ بننا چاہتا ہے جو اس کا دوست ہے؟ وہ اپنے اندر کی اس کمی کو، اس نامکمل تصویر کو اس دوست کے ذریعے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محض توازن نہیں ہے، یہ ان پہلوؤں کو جینے کی کوشش ہے جو اس نے خود میں دبا رکھے ہیں۔ واہ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی کا انتخاب محض ایک سماجی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات کی دریافت یعنی سیلف ڈسکوری کا ایک باقاعدہ عمل ہے۔ جب ایک انسان کسی کو دوست چنتا ہے تو وہ دنیا کو اور خود اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا بننا چاہتا ہے۔ ہم صرف ایک ساتھی نہیں چن رہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کی سمت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک چشم کشا پہلو ہے، یعنی دوستی ایک طرح کا آئینہ بھی ہے اور ایک راستہ بھی۔ ہم اپنی چھپی ہوئی خواہشات کا پروجیکشن اپنے دوستوں پر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ لیکن اگر ہم اس گہری اور سنجیدہ حقیقت کو آج کے دور کے حقائق سے ٹکرائیں، خاص طور پہ جب ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ جی، وہ تضاد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آج کی دنیا تو سوشل میڈیا، فالوورز اور فوری تفریح کے گرد گھومتی ہے۔ جی، مصنف نے بھی تحریر کے اگلے حصے میں اسی بحران کی طرف بھرپور اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر سوشل میڈیا اور ظاہری چمک دمک نے دوستی کے معیار کو مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے۔ صحیح۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا زیادہ تفریحی یا فن ہے، کون زیادہ آزاد ہے، اور کس کے کتنے زیادہ فالوورز ہیں یا وہ کتنا مشہور ہے۔ لیکن دیکھیں، کیا یہ فطری بات نہیں ہے؟ میں یہاں تھوڑی سی بحث چھیڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ نوجوانوں کے لیے تو دوستی کا مطلب ہی ہنسی مذاق اور تفریح ہے۔ کیا ان کے لیے یہ بالکل نارمل نہیں کہ وہ بس ایسے دوست چاہیں جن کے ساتھ ان کا وقت اچھا گزرے؟ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے یہ بس عمر کا تقاضا ہے؟ ہاں،
اگر میں اسے اپنی ایک اور تشبیہ سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وقتی لذت کے لیے جنک فوڈ کھانا۔ انسانی دماغ کو فوری مزہ چاہیے ہوتا ہے۔ دلچسپ مثال ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحت بخش غذا ہمیں طویل مدتی طاقت دے گی، لیکن وہ فوری طور پر اتنی پرکشش، اتنی مزیدار نہیں ہوتی جتنا کہ ایک برگر یا پیزا ہوتا ہے۔ کیا آج کی نوجوان نسل دوستی کے معاملے میں بس یہی جنک فوڈ نہیں تلاش کر رہی کیونکہ اس میں فوری ڈوپامین ہے؟ آپ کا یہ جنک فوڈ والا زاویہ تو بہت برمحل ہے، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ جنک فوڈ دماغ کو وقتی طور پر تو خوش کر دیتا ہے، لیکن جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اصل معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون ہمیں وقتی طور پر خوش رکھتا ہے، بلکہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ کون سچا ہے، کون مخلص ہے، اور کون ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یعنی سچی دوستی صرف تفریح نہیں ہے۔ جی نہیں، ایک برا دوست جو محض تفریح فراہم کرتا ہے وہ اکثر انسان کی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وقتی خوشی تو دیتا ہے لیکن آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے اور غلط راستے سے روکتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ توقع رکھنا کچھ زیادہ ہی آئیڈیلسٹک نہیں ہے؟ کیسے؟ آج کے اس تیز ترین دور میں اگر کوئی دوست ہر وقت آپ کی اصلاح کرتا رہے یا آپ کو غلطی پر ٹوکتا رہے تو لوگ اسے بورنگ یا تنقیدی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کڑوی دوا پینا کیوں پسند کرے گا، خاص طور پر جب اس کے پاس سوشل میڈیا پر ہزاروں ایسے لوگ موجود ہوں جو صرف اس کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہوں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ تضاد ہے جس کا شکار آج کی نسل ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک تنقید کرنے والے شخص اور ایک مخلص دوست میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاں، نیت کا فرق۔ بالکل، مخلص دوست آپ کو نیچا دکھانے کے لیے تنقید نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ وقتی طور پر مزیدار بھی نہیں لگتا، بالکل ایک کڑوی دوا یا سخت ورزش کی طرح۔ صحیح۔ لیکن اس کا طویل مدتی فائدہ آپ کی شخصیت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب کیونکہ مصنف خود ایک استاد ہے، اس لیے وہ یہاں والدین اور اساتذہ کے کردار کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ تو کیا ان کے نزدیک یہ ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ وہ بچوں کو اس جنک فوڈ دوستی سے بچائیں؟ جی، مکمل طور پر۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ خود بخود نہیں آتی۔ بچوں کو بچپن ہی سے یہ باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے کہ دوست کا انتخاب کیسے کیا جائے، یعنی اچھی اور بری صحبت میں فرق کیسے کیا جائے۔ ہاں، تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنی شخصیت کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگر والدین انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ وقتی تفریح اور سچے تعلق میں کیا فرق ہے، تو وہ ہمیشہ ساتھی چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے۔ تو ہم نے دوسروں کو پرکھنے کی، ان کی خوبیوں خامیوں کو تولنے کی بہت بات کر لی۔ جی، ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ ہمیں ایک ایسا دوست چاہیے جو ہمیں بہتر بنائے، جو ہماری غلطی پر ٹوکے، جو ہمارے حق میں مخلص ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت کٹھن مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے خود احتسابی کا۔ آئینے کا رخ اب ہمیں اپنی طرف موڑنا ہوگا۔ اور سچ کہوں تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین لوگ ملیں، لیکن ہم خود کیسا رویہ رکھتے ہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی کتنا آسان ہے نا یہ توقع رکھنا کہ سامنے والا انسان تو ایک دم فرشتہ ہو، وہ ہمارے لیے ہر قربانی دے، ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ بالکل۔ لیکن جب باری ہماری اپنی آتی ہے تو کیا ہم خود اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں؟ تحریر کا یہ حصہ واقعی بہت طاقتور ہے، جہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ہم خود اپنے دوست کے خیرخواہ ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنے دوست کو اس کی کسی غلطی پر ٹوک سکیں، بجائے اس کے کہ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا کر وقتی طور پر اچھے بن جائیں۔ اگر دوستی کا آپریٹنگ سسٹم اتنا ہی با اثر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک خاموش ڈاؤن لوڈ ہے، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ ہم دوسروں کے سسٹم میں کون سا ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تحریر محض ایک نظریاتی بحث سے نکل کر ایک عملی لائحہ عمل بن جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر انسان خود میں وہ خوبیاں نہیں پاتا جو وہ ایک اچھے دوست میں تلاش کر رہا ہے، تو اسے سب سے پہلے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھی دوستی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔
یعنی ہم دنیا سے وہ چیزیں وصول کرنے کی توقع نہیں کر سکتے جو ہم خود دنیا کو دینے کے قابل نہیں ہیں۔ سکتے ہیں اگر آپ خود اپنے معاملات میں شفاف نہیں ہیں۔ اور آخر میں مصنف اسی تصور کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی جامع اور گہری بات کہتے ہیں۔ جی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست ہماری زندگی کا خاموش معمار ہے۔ یہ وہ معمار ہے جو بغیر شور مچائے ہماری شخصیت کی عمارت کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جسے دوست بناتے ہیں، ہم دراصل اپنی زندگی کی سمت کا انتخاب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ ایک شعوری فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر دوست چنیں اور اپنی صحبت کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور روحانی پہلو بھی شامل کیا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے قریب رہنا چاہیے جو ہمیں خدا کے قریب لے جائیں۔ اس روحانی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست جو نہ صرف دنیاوی کامیابیوں میں ہمارا ساتھ دیں بلکہ ہمارے اخلاقی اور روحانی معیار کو بھی بلند کریں۔ جی ہاں، یعنی وہ لوگ جو نہ صرف دنیاوی معاملات میں ہماری بہتری کا باعث بنیں بلکہ ہماری اخلاقی بنیادوں کو بھی مضبوط کریں۔ یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے کہ دوستی صرف دنیا کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ اس سے کہیں آگے کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری روح اور ہمارے کردار دونوں کو تراشتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس نشست کی تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل شفاف ہو کر سامنے آتی ہے کہ دوستی صرف ایک سماجی ضرورت یا فارغ وقت میں کافی پینے کا بہانہ نہیں ہے۔ یہ دراصل انسان کی زندگی کا سب سے اہم انتخاب ہے۔ بے شک۔ ہم جو کچھ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ معلومات صرف معلومات کی حد تک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس اصول کو اپنی زندگی پر کیسے لاگو کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد موجود دوستوں کے حلقے پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیں اور نہایت ایمانداری سے یہ جائزہ لیں کہ آیا ان کے قریبی لوگ ان کی شخصیت کو تعمیر کر رہے ہیں یا کہیں وہ خاموشی سے ان کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ تو نہیں رہے۔ بالکل۔ یہ ایک تلخ لیکن زندگی بدل دینے والا جائزہ ہو سکتا ہے، اور اس جائزے کے دوران اس تحریر کی روشنی میں ایک ایسا فکری نکتہ ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا طویل غور کیا جائے۔ جی ضرور۔ ہم نے تفصیلی بات کی کہ انسان جن دوستوں کا انتخاب کرتا ہے وہ دراصل اس کی ان پوشیدہ خواہشات کا عکس ہوتے ہیں جو وہ خود اپنے اندر مکمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ذرا اس تصور کو ایک قدم اور آگے لے کر جائیں۔ یعنی اگر ہم اپنے موجودہ دوستوں کو باغور دیکھیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ بالکل، اگر ہمارے دوست واقعی ہماری ان پوشیدہ خواہشات اور رجحانات کا عکس ہیں جن کا ہم شاید لوگوں کے سامنے برملا اظہار نہیں کرتے، ہاں، تو پھر ہمارا موجودہ دوستوں کا حلقہ ہمارے ان خفیہ ارادوں اور عزائم کے بارے میں کیا سچائی بتا رہا ہے جنہیں شاید ہم نے خود اپنے آپ سے بھی، اپنے تنہائی کے لمحات میں بھی ابھی تک پوری طرح تسلیم نہیں کیا۔ اف، یہ تو واقعی۔ کیا ہمارے دوست ہماری ان کمیوں یا ان دبی ہوئی خواہشات کا پورٹو تو نہیں بن چکے جنہیں ہم دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں؟ کیا کمال کا سوال ہے۔ یہ تو انسان کو بالکل اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو کسی کی بھی نیند اڑا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اسے ایک نئی اور بہتر سمت بھی دے سکتا ہے۔ جی ہاں۔ تو بس اس بات پر ضرور غور ہونا چاہیے کہ ذہن کے پس منظر میں یہ خاموش ڈاؤن لوڈ کس قسم کا ڈیٹا لا رہا ہے، اور کیا یہ موجودہ آپریٹنگ سسٹم واقعی وہی ہے جس پر ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کی گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ آج کی اس گہرے مطالعے کی نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے مطالعے میں جہاں ہم کسی اور دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔